أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ، معزز سامعین اور سامعات، ہر طرح کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا خالق کائنات رب العالمین کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جو ساری عبادتوں کا حقدار ہے، جس نے دنیا اور کائنات اور انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اسلام جیسے خوبصورت مذہب اور طریقے کو انسانوں کے حوالے کیا، اور وہ بھی اس شخصیت کے ذریعے سے جو آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے زندگی کے لمحات، زندگی کے بھر قربانیاں اور زندگی بھر آنے والے آزمائشوں پر ثابت قدمی کے ساتھ رہے، اور ایک قوم جسے صحابہ کہتے ہیں خالص دین اسلام ان کے حوالے کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ 1400 سال گزر گئے، اسلامی تعلیمات کا ایک ایک ورق، ایک ایک حرکت، ایک ایک لب و لہجہ، ایک ایک تعلیمات آج تک محفوظ ہے، اور یہ دین اسلام ہے جس کی حفاظت خود رب العالمین نے کی ہے۔ بس ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، اس پہ چلنا ہے۔ دیکھو آج ہم ہیں، کل ہمارے بعد ہماری نسلیں اس زمین پر رہیں گی، اس زمین پر زندگی گزارے گی، ان کی زندگی یا ان کے ساتھ، لیکن ہمارے ساتھ جو جانے والی چیز ہے وہ ہمارے اعمال ہے، ہمارے ساتھ جو جانے والی چیز ہے وہ ہمارے اعمال ہے۔
वो अमाल अच्छे हो के बुरे हैं, वो अमाल अच्छाइयाँ हो के बुरे हो, सुन्नत है कि बिदअत है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं या शैतान के रास्ते पर हम गामजन हैं, ये फैसला मैदान महशर में सारे लोगों के सामने होगा। मेरे भाइयों, गुज़िश्ता जुमा भी हम इबादत के ताल्लुक़ से अल्लाह की इबादत करने के लिए जो लज्जत, जो कैफियत, जो मिठास, जो हलावत किन किन चीज़ों से हासिल होती है और वो असबाब भी हम जाने थे। वो कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से हमारी इबादतें बेमज़ा होकर के रह गई हैं। मेरे भाइयों, देखो इबादत की मुख्तलिफ़ कैफियतें हैं, शक्लें हैं। देखो बाज़ इबादतें ऐसी हैं, देखो इबादत को आप इनकार नहीं कर सकते क्योंकि इंसान की तख्लीक का मकसद इबादत है और बंदे की इबादत उसी वक्त इबादत कहलाई जाएगी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक हो। वही इबादत अल्लाह के पास मकबूल होगी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा बतलाया हो, जिसे हम कहते हैं अल्लाह की बात, जिसे हम कहते हैं कुरान मजीद, जिसे हम कहते हैं सुन्नत रसूल, जिसे हम कहते हैं हदीस रसूल। याद रखो, इन दोनों चीज़ों से हट करके कोई ऐसा अमल जिसे हम इबादत समझे, याद रखो ये इबादत नहीं, ये हमारे लिए वबाल जान बन सकती है। जो भी इबादतें आप कर रहे हैं, देखो आपकी इबादतें क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक है तो इबादत कहलाई जाएगी। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के मनहज और उसके तरीक़े पर नहीं है तो याद रखो हम अपने अमाल को बदलना ये हमारी जिम्मेदारी है। गोया हम इस भटकती दुनिया के बहर फेर में शैतानी चंगेज़ों में कहीं ना कहीं उलझ गए हैं, तभी तो हमारी इबादतें खिलाफ सुन्नत हो रही हैं। ये हमें जायज़ा लेना है। ऐसे नहीं कि हम पैदा हो गए, माँ बाप जैसे सिखाए सीख लिए, माँ बाप जो रास्ता बताए बता लिए। मेरे भाई, बाप अगर लकड़हारा है ज़रूरी नहीं कि बेटा भी लकड़हारा हो। बेटा सोनार हो सकता है, उसके अंदर वो कैफियत हो सकती है, वो परखने की काबिलियत हो सकती है। बाप अगर बिदाती है ज़रूरी नहीं कि बेटा भी बिदाती हो। उसे चाहिए, अल्लाह ने उसे अकल दिया है, अल्लाह ने बसारत दी है, अल्लाह ने सुनने की ताकत दी है, अल्लाह ने देखने की ताकत दी है। कुरान मजीद को, अहादीस रसूल को जानने की कोशिश करे कि अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए मुझे कौन सी इबादत करनी है, मुझे कौन सी इबादत करनी है जिसके करने से लोगों की मोहब्बत नहीं, मुझे अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, जिसके करने से मैं अल्लाह से करीब होता हूँ, जिसके करने से सुन्नत नबवी के मुताबिक मेरी ज़िंदगी गुजरती है, जिसके करने से मेरे हर अमल बाइसे अमल के बाइसे सवाब बन कर के मैदान महशर में नेकियों की शक्ल में आए। ये अक्ल सलीम होना चाहिए मेरे भाई। अल्लाह ने कहा, कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार। अल्लाह ही है जिसने तुम्हें कान दिए हैं, आँख दिए हैं और इसी तरीके से दिल को बनाया है। तुम में से बहुत कम ऐसे हैं जो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनते हो। बहुत कम, क़लीलन मा तशकुरून। बहुत कम ऐसे बंदे हैं जो शुक्रगुजार बंदे बनते। अल्लाह से दुआ करो, या रब हमारा शुमार शुक्रगुजार बंदों में कर दे, हमारा शुमार उन लोगों में कर दे जो सब्र वाले हैं, शुक्र वाले हैं, यकीन वाले हैं, तवक्कुल वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, तुझसे उम्मीद लगाने वाले हैं। मेरे भाइयों, बात कुछ तूल नहीं है। हम इबादत उस तरीक़े से करेंगे जिस तरीक़े से नबी ने हमें बताया है। अगर माँ बाप उस तरीक़े के ख़िलाफ़ हैं, हम इल्म हासिल करेंगे। इल्म हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है मोमिन मर्द पर, मोमिन औरत पर। अल्लाह के नबी ने साफ़ तौर से कह दिया, तलबुल इल्मी फ़रीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द हो के औरत, उसे इल्म दीन का हासिल करना ज़रूरी है। हर बच्चा पैदा होता है दीन इस्लाम पर पैदा होता है। उसके माँ बाप है, कोई यहूदी बना देते, कोई नसरानी बना देते, कोई मजूसी बना देते, कोई मुशरिक बना देते, कोई बिदाती बना देते। जबकि बच्चा पैदा होने वाला हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, मुवहिद, अल्लाह की इबादत करने के लायक को पैदा होता है। अल्लाह हमें अक्ल सलीम नसीब फरमाए। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, इबादतों के बहुत सारे अक़साम हैं। मेरे भाइयों, उन इबादतों के अक़साम को हम जानना है।
بعض لوگ ہیں جو عبادتوں کے غلط اقسام بتا کر کے نہ جانے کیا کچھ پھیلا رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. شریعت میں بعض اعمال ایسے ہیں جن کو آپ جسم سے ہی ادا کر سکتے ہیں، بعض اعمال ایسے جن کو آپ زبان سے ہی ادا کر سکتے ہیں، بعض اعمال ایسے جن کو آپ حرکتوں سے ہی ادا کر سکتے ہیں، بعض اعمال ایسے جن کے اعمال کے لیے آپ کو ہاتھ کی نہ ضرورت نہ پیر کی ضرورت، اس کے لیے دل کافی ہو جاتا ہے. بعض اعمال ایسے جن کے کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، بعض اعمال ایسے جن کے کرنے کے لیے مال بھی ضروری ہے، جسم بھی ضروری ہے، بعض اعمال ایسے جن کے کرنے کے لیے صرف زبان کافی ہو جاتی ہے. میرے بھائی، شریعت نے مختلف اعمال بتائے. کوئی ہے جس کے ہاتھ پیر نہیں ہے، زبان ہے، وہ زبان سے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. کسی کی زبان نہیں ہے، کان نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، کچھ نہیں، دل کی دھڑکنیں ہیں، دل کی دھڑکنوں سے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. میرے بھائی، بولنے کا مطلب یہ ہے عبادتوں کی مختلف شکلیں ہیں. ہمیں کوشش یہ کرنا ہے ہر عبادت میں ہم حصے دار بنیں. اللہ نے ہمیں ہاتھ پیر دیے ہیں، ہم ان ہاتھ پیر کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں گے. اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اس صحت کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے سے اللہ کے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. علماء اکرام نے بعض اعمال کو بانٹے ہیں. کیسے؟ کچھ اعمال قلبی عبادت کہتے ہیں. قلب بولتے ہیں دل کو. بہت اہم ہے جی، یہ بہت اہم ہے. قلبی عبادتیں، آپ کا پورا جسم پیرالائز ہو جائے، پیرالائز ہو جائے، ہاتھ پڑ جائے، پیر پڑ جائے، لیکن دل کی دھڑکنیں زندہ رہتی ہیں. یاد رکھو، وہ ہمارے ایمان کی دولت ہے. بعض عبادتیں قلبی عبادتیں ہوتی ہیں، بعض عبادت جسمانی عبادت ہوتی ہیں، بدنی عبادت. تیسری قسم، بعض عبادتیں مالی عبادت ہوتی ہیں. چوتھی قسم، بعض عبادت ایسی ہیں جس میں مال بھی لگتا ہے، جسم بھی لگتا ہے، اعضاء کی بھی ضرورت ہوتی ہے. میرے بھائی، ترتیب سے سمجھو، یہ وہ عبادتیں ہیں جو ہمیں موت سے پہلے کرنے کی کوشش ہمیں کرنا ہے. پہلی چیز قلبی عبادت. دیکھو، اسلام میں قلب بولتے ہیں دل کو. اردو زبان کا لفظ ہے قلب، اور عربی میں قلب کہتے ہیں بدلنے کو. بدلنے کو قلب کہتے ہیں. اور اسی لیے عربی میں جو استعمال ہوا ہے دل کے لیے، افئدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے. قرآن مجید میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں دل کے تعلق سے. بطور مثال آپ کو سمجھا دوں کہ دل کی عبادتیں ہیں جن میں سے یقین ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، محبت ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. انشاءاللہ ساری تفصیلات پڑھیں گے. جسمانی عبادتیں ہوئیں، نماز ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، مسجد کی طرف دوڑ کر کے آنا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے کوششیں کرنا ہے، جسم کو حرکت دینا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا ہے، سماج کی خدمت کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنا ہے. ساری چیزیں جس کا تعلق جسم سے. مالی خدمت کیا ہوئی؟ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، حقوق ادا کرنا ہے. یہ ساری مالی عبادتیں ہیں. بعض عبادتیں مالی بھی ہیں، بدنی بھی ہیں. حج ہے جس میں مال بھی لگتا ہے، جسم بھی ضرورت ہوتی ہے، آدمی خود سفر کر کے جانا ہوتا ہے. لہذا شریعت میں اس طریقے سے اعمال کی ترتیب بتائی گئی. قلبی عمل کی طرف پہلے ہم سمجھتے ہیں، دھیرے دھیرے ہم سارے اعمال سمجھیں گے. گزشتہ جمعہ ہم سمجھے تھے عبادت کی لذت میں کمی کیوں. آج ہم جانیں گے اس جسمانی عبادت کے لیے طاقت دینے والی چیزیں کون سی ہے. قلبی عبادت ہے. قلبی عبادت، قلب بولتے ہیں دل کو. بعد میں نہیں بولنا قلب بولے تو کیا سمجھ میں نہیں آیا. بعض جگہ پر میں قلبی عبادت بولوں گا، بعض جگہوں پر دلوں کی عبادت بولوں گا. دلوں کی عبادت. قلبی عبادت کیا ہے میرے بھائی؟ قلبی عبادت اللہ سے محبت، اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل، اللہ سے امید، اللہ کی ذات سے ڈرنا. یہ پوروں کا تعلق دل سے ہے. اور اسلام میں دل کی بڑی اہمیت ہے جی، بڑی اہمیت ہے. اللہ ہمیں ان جھوٹوں سے بچائے جو بدنی اعمال کو قلبی اعمال میں جوڑتے ہیں. زندگی بھر نماز نہیں پڑھتے، بولتے ہیں دل کی نماز پڑھتے. نعوذ باللہ، جھوٹے. نماز کا تعلق جسمانی عبادت میں آتا ہے. ہاں، وہ بیمار ہے، معذور ہو گیا تو اشارے سے نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی. اور جو جھوٹے بتاتے ہیں کہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، جھوٹے ہیں وہ، کیونکہ دل کی عبادت میں نماز ذکر نہیں ہے کہیں بھی. اور یاد رکھو، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں آنکھ دیا ہے، ہم نے تمہیں کان دیا ہے، ہم نے تمہیں دل دیا ہے، اور سب کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا. اللہ ہمیں ہمارے اعضاء کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے.
صحیح طور پر اس کا حق ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ دیکھو دل کی عبادتوں میں دل کی بڑی اہمیت ہے جس شریعت میں اللہ کے نبی نے کہا کہ الا فی الجسد مضغہ، کہ آپ کے جسم میں ایک عضو ہے، ایک حصہ ہے جسم کا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ حصہ جسم کا سدھر جائے، صحیح رہے، پورا جسم صحیح سالم رہے گا۔ اللہ کے نبی نے آگے کہا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ بگڑ جائے، اس میں فساد آ جائے تو پورا جسم جو ہے فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں آخری میں کہہ دیا الا وہی القلب، کیا میں تمہیں وہ عضو نہ بتا دوں؟ وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ جو اچھا رہا پورے اعضاء اچھے رہیں گے، جو بگڑ گیا پورے اعضاء بگڑ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ہمیں تعلق جوڑنا ہے، اب اپنے دلوں کی اصلاح کرنا ہے، اپنے دلوں کی اصلاح کرنا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں، دل کی بیماریاں ہیں، دل بیمار ہوتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ بطور ابتدائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حسد ہے، تکبر ہے، ریاکاریاں ہے، دکھاوا ہے، شہرت ہے، دنیا کی محبت، یہ وہ چیزیں ہیں جو دل کی بیماریاں کہلائی جاتی ہے، جس سے آدمی کا دل بیمار ہو جاتا ہے، جس سے آدمی کا دل دنیا پرست ہو جاتا ہے، جس سے آدمی کا دل صرف دنیا میں ہی اٹک جاتا ہے، جس سے آدمی کا دل موت کو بھول جاتا ہے، جس سے آدمی کا دل مال جمع کرنے میں لگ جاتا ہے، جس سے آدمی کے دل میں اللہ کی ذات کی عظمت گھٹ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت گھٹ جاتی ہے، سنتوں کا مقام آدمی کے سامنے نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس کی انانیت آگے آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ان برائیوں سے بچا کر کے رکھے۔ دیکھو دل کا جو مقام ہے شریعت میں بہت اہم، جیسا کہ اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ جسم کا وہ عضو اگر درست رہا پورا جسم درست رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت لمبی حدیث آتی ہے، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، کہ آپس میں حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ساری چیزیں وَكُونُوا مَعَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بھائی بھائی بن کر کے۔ بہت لمبی حدیث ہے ابو داؤد کی، اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک بہت بڑی بات کہی۔ دیکھو اللہ کے نبی کی جو زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے ایک جو بات جو سبق ہمیں ملی، اللہ کے نبی نے کہا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے کہا کہ انسان کا تقوی اس کے دل میں ہوتا ہے، انسان کا تقوی اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جس جگہ پر اللہ کے نبی نے تعلیم دی کہ اس جگہ پر اللہ کا ڈر، اللہ سے امید، اللہ کا تقوی ہوتا ہے، اس جگہ کو ہم کبر سے، بخیلی سے، حسد سے، گناہوں سے، برائیوں سے، گندگیوں سے بھر دیں، کیا ہمارا ایمان کم نہیں ہوگا؟ کیا ہمارا ایمان کم نہیں ہوگا؟ کیا ان ساری بیماریوں کو رکھ کر کے کیا عبادت میں لذت ہم محسوس کر سکیں گے؟ عبادت میں مٹھاس آئے گی؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، عبادت کی مٹھاس کے لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، ان کے ایک شاگرد ہیں ثابت البنائی کے نام سے، وہ کہتے ہیں کہ عبادت ایسی چیز ہے کہ مجھے نماز میں دل نہیں لگتا تھا، اور عبادت ہے کہ میں 20 سال تک اس کی باقاعدہ پابندی کرتا رہا، ایک دن دو دن نہیں، 20 سال تک۔ تابعی کا قول ہے، اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں 20 سال مستقل میں جو ہے عبادت میں لگا رہا، اس کے بعد مجھے جو حلاوت اور جو مٹھاس مجھے نماز میں آئی، میں اللہ سے دعا کرنے لگا رب العالمین مجھے نماز میں اتنی مٹھاس ہے، اگر تو کسی کو قبر میں نماز کی توفیق دیتا ہے تو مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، ہم دو چار عبادت کرتے ہیں، کبر، غرور، تکبر، حسد، ساری چیزیں ہمارے اندر آ جاتی، کیا ہمیں یقین ہے ہمارے اعمال مقبول ہو جائیں گے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ بعض لوگ تو ایسی ایسی تعلیمات بھی دیتے ہیں، قال اللہ قال رسول کو سامنے رکھ کر کے حوالہ دیتے ہوئے، اللہ ویسی تعلیمات سے ہمیں بچائے رکھے۔ تو دیکھیے، پہلی چیز ہے ہمیں عبادت میں لذت لانی ہے، پہلے دل کی اصلاح کرنا ہے۔
دل کی عبادتوں میں مضبوط جم جانا ہے، دل کی عبادتوں میں مضبوط جمنا ہے، دل کی عبادتوں کو لائق اور فائق بنانا ہے، دل کی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کرنا ہے، دل کی عبادتیں خاص اور خالص صرف رب العالمین کے لیے کرنی ہوتی ہے۔ یاد رکھو دل کی اہمیت میں شریعت میں بہت ساری باتیں ہیں۔ دل کی عبادتوں میں بنیادی چیز دیکھو، محبت ہے، محبت ہے اللہ سے، محبت کا مقام کیا ہے؟ دل ہے۔ امید ہے، الرجا جسے کہتے ہیں، قرآن مجید میں ذکر ہے، رجا جسے کہتے ہیں وہ کس کا تعلق ہے؟ اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اللہ کی ذات سے امید اگر بندہ کراتا ہے تو اس کا دل ہے جو اللہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ محبت ہے، رجا ہے۔ اسی طریقے سے ڈر بھی ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا، یہ ڈر بھی اللہ کی ایک عبادت ہے۔ گناہوں سے بچنا اللہ کے خوف سے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ سلف صالحین کا ایک قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو صرف اللہ کی محبت میں عبادت کرتے ہیں، بعض ہوتے ہیں صرف ڈر کر کے عبادت کرتے ہیں، بعض ہوتے ہیں صرف اللہ کی ذات پہ امید پر عبادت کرتے ہیں۔ سلف صالحین نے کہا مومن تینوں طریقے کا نہیں ہوتا، مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں محبت بھی ہو، جس کے دل میں امید بھی ہو، جس کے دل میں اللہ کی ذات کا ڈر بھی ہو۔ یہ تینوں چیزیں اگر موجود ہے وہ مومن کہلایا جائے گا، کیونکہ اللہ کی صفات کیا ہے؟ اللہ کی صفات شدید العقاب بھی ہے، ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، یہ ساری صفات ہیں اللہ کے۔ سلف نے کتنا بڑا قول لکھا ہے، من عبد اللہ، جو کوئی عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے بالحب وحدہ، صرف محبت سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، بہت بڑی بات ہے جی۔ سلف میں لکھا فہو زندیق، آدمی زندیق ہے۔ اور اسی کے بعد لکھا ومن عبدہ، اور کوئی اسی اللہ کی عبادت کرتا ہے بالرجاء وحدہ، صرف امید پر، کہا فہو مرجیہ، وہ مرجیہ میں سے ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ومن عبدہ بالخوف وحدہ، صرف اللہ کے ڈر سے عبادت کرنے والا، لکھے کہ فہو حروری، وہ حروریوں میں سے ہے۔ یہ وہ سارے فرقے ہیں جو اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، مرجیہ ہو، حروریہ ہو، زندیق ہے، یہ سارے اسلام سے ہٹ کر کے فرقے ہیں۔ سلف نے اجماع کا قول لکھا کہ کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرے اس کے دل میں تینوں کیفیت ہو، محبت بھی ہو، امید بھی ہو، اللہ کی ذات کا ڈر بھی ہو۔ یہ تینوں چیزوں سے ملتی ہے آدمی کے دل کو طاقت۔ اور بعض چیزیں ہیں دل کی اصلاح کی بہت ضروری ہے بھائی، دل کی اصلاح کی بہت ضروری ہے۔ یاد رکھو ہمارا دل بیمار رہے گا، کمزور رہے گا، زنگ آلود رہے گا، گناہوں کے دھبے پڑے رہیں گے، اور ہم جنت کی امید لگائے بیٹھے رہیں، ہم سوائے اللہ کی رحمت کے ہمیں جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں جنت عطا کرے گی۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے، اللہ نے ہمیں زیادہ نہیں جی، ایک زندگی دی ہے، کتنے سال کی؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 20 سال، کتنے سال؟ آج کا جمعہ پڑھ لیے، اگلا جمعہ ملے گا نہیں ملے گا نہیں معلوم۔ آج کا جمعہ پڑھ لیے، مغرب کی عصر کی نماز ملتی ہے نہیں ملتی پتہ نہیں، چلو سانسیں باقی ہے، پڑھنے کے لائق رہیں گے نہیں رہیں گے وہ بھی خبر نہیں ہمیں۔ اسی لیے بولتا ہوں دل کی اصلاح کرو، کینہ ہے دل میں نکال دو، کوئی فائدہ نہیں، اس سے آپ کا دل بیمار ہوگا، آپ کے اعمال بدعمال ہو جائیں گے، آپ کے اعمال جل کر کے راکھ ہو جائیں گے۔ حسد ہے دل میں کسی کے خلاف، نکال دو، کچھ فائدہ نہیں دینے والی چیز ہے وہ حسد آپ کے نیکیوں کو کھا جائے گی، ختم کر دے گی۔ دشمنی ہے کسی سے، نکال دو، وہ دشمنی تمہیں فائدہ نہیں دے گی، الٹا دشمنی تمہاری راتوں کی نیندیں اڑائے گی، تمہاری زندگی کے سکون کو غارت کر دے گی، تمہاری زندگی کے عافیت کو برباد کر دے گی، تمہاری زندگی کے وقت کو بیکار کاموں میں لگا دے گی، تمہاری زندگی کے وقت کو الجھے ہوئے مسائل میں لگا دے گی۔ تمہاری ملی ہوئی ایک زندگی اللہ کی عبادت کے لیے لگاؤ، اگلی زندگی میں موقع نہیں ملے گا، اگلی زندگی میں موقع نہیں ملے گا۔ قرآن میں کتنی جگہ کہا گیا ہے بھائی، مشرکین بار بار اللہ کے دربار میں درخواست کریں گے ہمیں ایک دن کی زندگی دے دو، ایک زندگی ایک اور دے دو، 1 گھنٹے کی مہلت دے دو، ہم عبادت کر لیں گے۔ فرعون ڈوبتے ڈوبتے اللہ سے جو ہے اللہ کی وحدانیت کو بھی پہچان لیا۔ جب یقین کا وقت آ گیا، فرشتے اس کے سامنے آ گئے، کچھ فائدہ نہیں ہوا اس وقت۔
آج صحت مند زندگی ہے، دل کو صاف کر لو. پہلی چیز بول رہا ہوں میں، دلوں کو صاف کرو. دلوں کو خاص کر انسانیت کے لیے صاف رکھو. صرف دوست احباب محبت مسلک اخوت ساری چیزیں ختم کرو. دلوں کو صاف رکھو انسانیت کے لیے خاص کر. غیر مسلم ہے اسے اسلام نہیں معلوم. جی کیوں نہیں معلوم؟ ہم اسلام بتائے نہیں اس کو. اسلام نہیں معلوم، ہم اس سے نفرت نہیں کر سکتے، حق نہیں ہے ہم پر. اسلام محبت سکھاتا ہے. اسلام بروں کے مقابلے میں برا بننا نہیں سکھاتا، بروں کے مقابلے میں اچھے اخلاق سکھاتا ہے. اسی اچھے اخلاق میں مر جائیں گے بھی تو اللہ کے پاس جو ہے درجات والے ہوں گے. میرے بھائی دلوں کی اصلاح کر لو، دلوں کو سدھار لو. دلوں کے اعمال کے تعلق سے ہم تفصیل سے پڑھیں گے. اس سے پہلے کچھ ایسی باتیں جس سے ہمارے دل صاف ہوتے ہیں، 2-4 باتیں ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لے کر کے جاؤ. دل کو صاف کرنے والے کون سے اعمال ہیں؟ پہلی چیز دل کو صاف کرنے والی خالص توجہ للہ. اخلاص یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ کے طرف مائل ہونا، اللہ سے طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف مائل ہونا، اللہ کی طرف رجوع ہونا کہ تمہارے سارے اعمال ساری چیزیں کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ اللہ کے لیے. تم کمائی بھی کر رہے ہو، تجارت بھی کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو بھائی؟ حلال کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہے ہیں. ورنہ بھیک مانگ کے بھی آدمی کھا سکتا ہے، لیکن شریعت نے منع کیا ہے. حرام لے کر کے بھی زندگی گزار سکتا ہے، شریعت نے اور اللہ نے منع کیا ہے. سود لے کر کے زندگی گزار سکتا ہے، اللہ نے منع کیا ہے. چوری کر کے کھا سکتا ہے، اللہ نے منع کیا. ڈاکہ ڈال کے کھا سکتا ہے، اللہ نے منع کیا. مرڈر کر کے کھا سکتا ہے، اللہ نے منع کیا. اللہ نے ان سے منع کیا. اللہ نے حلال طریقے مجھے دیے، میں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے میری کمائی، میری عبادت، میرے تعلقات، میرے حقوق، میری دوستی، میری دشمنی، میری محبت سب اللہ کے لیے. اور یاد رکھو جس کی زندگی میں کوئی ایک ساتھی ایسا مل گیا جس سے تعلق صرف اللہ کے لیے رکھتا ہو، یاد رکھو میدان محشر میں انبیاء، صدیقین، شہداء، حدیث کے الفاظ ہیں تینوں، انبیاء، صدیقین، شہداء اس آدمی سے رشک کریں گے جو دنیا میں اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے. کل میدان محشر میں عرش کے قریب نور کے منبر پر بٹھایا جائے گا. اس منظر کو دیکھ کر کے انبیاء، صدیقین، شہداء رشک کریں گے. اللہ اکبر. صحیح حدیث ہے جی. اسی لیے پہلی چیز جو ہمارے دل کو صاف کرنے والی ہے، دل کو طاقت دینے والی ہے، دل کو پاکیزہ بنانے والی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف توجہ کرنا. دنیا والے ہزار بہکائیں گے، بھٹکائیں گے، بہکائیں گے، اللہ کی تعلیمات جہاں ہے وہی حق ہے اور اسی پر مجھے چلنا ہے. یہ پہلی چیز جو ہمارے دل کی اصلاح کے لیے کام کر سکتی. دوسری چیز، ہمارا دل اسی میں لگا رہے گا جس کے لیے دل بنایا گیا. دل بنایا گیا. قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا افلا یعقلون، کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ افلا یشکرون، کیا وہ شکر گزار نہیں بنتے؟ کہ وہ سمجھدار نہیں ہے؟ دل بنایا گیا صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے لیے. میرے بھائی دل کی تخلیق ہوئی ہے صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے لیے. صحیح راستے پر چلے گا بندہ شکر گزاروں میں ہو جائے گا، صحیح راستوں پہ چلے گا بندہ اللہ کا فرما بردار ہو جائے گا. یہ دوسرا عمل ہے جس کو ہمیں کرنا ہے. دوسرا عمل ہے جس کو ہمیں کرنا ہے کہ دل کو انہی کاموں میں لگائیں گے جو دل بنایا گیا. دیکھو برائیاں بھی بہت ہیں. بعض دفعہ ہمارا نفس جو ہے برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے. دل کس لیے بنایا گیا ہے؟ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا. جو اچھائی ہے اس کو اپنانا ہے، برائی ہے اس کو چھوڑنا ہے. یاد رکھو 1 ہفتہ 10 دن 1 مہینہ 2 مہینہ اس کی پابندی کرو، تمہیں محسوس نہیں ہوگا کتنی برائیاں ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گی. 2 ہوئے. تیسری جو چیز ہے اعمال الصالحہ، اچھے اعمال. ہر کار خیر میں ساتھ دو. ایسے نہیں کہ بدعات ہے اس میں ساتھ دیے، نہیں. میں نے شروع میں بتایا عبادت وہی ہے جو نبی نے بتایا، عبادت وہی ہے جو قرآن نے سکھایا، عبادت وہی ہے جو صحابہ نے عمل کر کے بتایا.
ہر کار خیر میں آپ آگے بڑھو، آپ کے دوست بھی دیندار رہیں گے، آپ بھی اللہ کے قریب قربت حاصل کریں گے، اللہ کی رضامندی بھی ہوگی، آپ کا دل بھی پاک، جسم بھی پاک، اعمال بھی پاک۔ یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز ہے اللہ کو یاد کرنے والے بنو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ کے چھوٹے چھوٹے اذکار سکھائے ہیں۔ صبح شام کی دعائیں، نماز کے بعد کی دعائیں، سیڑھیاں چڑھنے کی دعائیں، سیڑھیوں سے اترنے کی دعائیں، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں، گھر سے نکلنے کی دعائیں، مسجد میں آنے کی دعائیں، مسجد سے جانے کی دعائیں، قبرستان پہنچنے کی دعائیں، کھانا کھانے کی دعائیں، کھانے کے بعد کی دعائیں، میزبان کے حق میں۔ یہ چھوٹی چھوٹی ایسی دعائیں ہیں جو دعائیں صرف اور صرف ہمارے چھوٹے بچوں کے مکتب میں رہ گیا ہے۔ وہ مکتب میں سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان زندگی بھر اس پر چلتا رہے۔ اللہ کو یاد کرو ہر موڑ پر، اور اللہ کا یاد کے ساتھ قرآن مجید ہے، اس کی تلاوت کرو، کیونکہ یہ ایسی دولت میں آپ کو دے رہا ہوں چند منٹوں میں، زندگی بھر آپ سکون تلاش کرتے رہیں گے، کہیں نہیں ملے گی۔ یہ سکون اللہ نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون چاہتے ہو، اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ، اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ کی بات ہے میرے بھائی۔ تین چیزیں ہو گئی، چوتھی چیز اور آخری چیز، پانچویں اور آخری چیز جو ہے، موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، جس سے خواہشات مر جاتی ہیں، برائیاں آدمی کرنے سے چھوڑ دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ کوشش یہ کرو کہ میری زندگی میں اچھائیاں ہی اچھائیاں، برائیوں سے میرے نام اعمال صاف ہو، پاک ہو، نکل جائے، برائیاں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں دلوں کو صاف کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، دلوں کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر اگلا جمعہ وہ چیزیں جو ہمارے دلوں کو خراب کرتی ہیں وہ، اور دل کی عبادتیں کیا ہے، کس کیفیت سے ہمیں کرنا ہے، انشاءاللہ تفصیل سے ہم سنیں گے، اس جذبے سے کہ رب تو نے ہمیں جتنی زندگی دی ہے، اب تک کی زندگی تیری نافرمانی میں شاید ہم گزار دیے، یا رب العالمین اس جسم کے اعضاء کو، اس دل کو تیری طرف رجوع کرتے ہوئے اگلی زندگی گزارنے کی ہم توفیق نصیب فرما دے، اور ہم کوشش کریں گے رب العالمین تیری عبادت میں اگلی زندگی گزرے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بالرؤوف ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله۔ الحمدللہ، اللہ نے جس کو توفیق دی جمعے کی سنتوں کے ساتھ اول وقت میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ زندگیوں میں، اعمال میں، عبادات میں استقامت نصیب فرما دے۔ رہی بات جو لوگ تاخیر سے آ رہے ہیں یا جو جلدی بھی آ رہے ہیں، ایک غلطی ہماری یہ ہوتی ہے کہ آ کر کے ہم کہیں کونے میں یہاں وہاں کھڑ جاتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ جماعت کی جو ترتیب ہوتی ہے، صفوں کی جو ترتیب ہوتی ہے، اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ ایسے نہیں کہ دیوار ہے، پلر ہیں، وہاں ہم کونے میں بیٹھ جائیں گے، آرام سے۔ آپ کو آرام کرنا ہے، گھر کی جگہ ہے، وہ الگ ہے۔ یہاں آ رہے ہیں، آپ کا بیٹھنا عبادت ہے، سننا عبادت ہے، غور کرنا عبادت ہے، سمجھنا عبادت ہے، اور وہاں کوئی دنیاوی کام کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس نے غلطی کی ہے۔ لہٰذا عبادت ہم انجام دے رہے ہیں اور اچھے طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سارے اعمال کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بالرؤوف ورب حلیم۔